اور شہباز شریف انتظامیہ اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام ہو رہی ہے۔ جہلم کا حادثہ پنجاب حکومت کے اقلیتوں کے تحفظ میں ناکامی کا ایک اور شرمناک اضافہ ہے۔ اب کچھ بات ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی، جہاں نون لیگ کی صوبائی حکومت بہترین گورننس کی دعوے دار ہے، لیکن اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں یہ بات دعووں کے برعکس ہے۔ ہفتہ 21 نومبر کو پنجاب کے اہم شہر جہلم میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں مشتعل ہجوم نے خود ہی عدالت لگائی اور خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ جہلم میں مشتعل افراد نے مبینہ طور پر مقدس اوراق کی بے حرمتی کے شعبے میں قانون کو ہاتھ میں لیا اور گتا فیکٹری، اس کے مالک اور احمدی کمیونٹی کی عبادت گاہ کو جلا دیا۔ حالانکہ پولیس پہلے ہی فیکٹری مینیجر کو مقدس اوراق کی مبینہ بے حرمتی کے الزام گرفتار کر چکی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مساجد کے لاؤڈ سپیکر استعمال کیے گئے اور نہ صرف جہلم کے اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے مقامی افراد بلکہ اطراف کے 4-5 گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور پھر مشتعل ہجوم نے فیکٹری، گھر اور عبادت گاہ کو آگ لگا دی۔ مشتعل ہجوم کو قابو میں پنجاب پولیس ناکام رہی ہے لانے میں، اور بعد میں وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر جہلم میں فوج بھی پہنچ گئی۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ زعیم قادری صاحب موجود ہیں۔ زعیم قادری صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے کمیونٹی کے ساتھ، یہ پہلی بار نہیں ہوا اور پولیس نے گرفتار بھی کر چکی تھی، اس کے باوجود ہجوم آیا، انہوں نے عبادت گاہ جلائی، انہوں نے فیکٹری جلائی۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں لوگوں کو قانون کا ڈر نہیں، وہ خود عدالت لگا دیتے ہیں، اقلیتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ کیا پنجاب حکومت سافٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، مشتعل ہجوم ڈرتے نہیں ہیں؟ میرا نہیں لاحول ولا قوت۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں شاہ زیب کے انٹالرنس جو ہے نا جی، وہ سوسائٹی میں سرائیت کر گئی ہے بہت دیر تک۔ ہم اپنے نقطہ نظر کو دوسرے کے نقطہ نظر پر نہ صرف تھوپتے ہیں بلکہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس پہ کنونس بھی ہو اور اس کو مانے بھی۔ بہرحال یہ الیجلی جو واقعہ ہوا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک مینیجر کے ڈرائیور نے، جو ایک چپ بورڈ کی فیکٹری ہے مین جہلم روڈ پہ، وہاں پر اس نے یہ شکایت کی جا کے تھانے میں کہ اس نے کوئی بلاسفیمک ایکٹ کیا ہے، جس پر ریاکشن ہوا۔ لیکن پولیس کا بروقت جو ریاکشن تھا اس سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوا کہ بہت سارے لوگوں کی جانیں بچ گئیں، کیونکہ اس فیکٹری میں کالونی بھی موجود ہے اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اور اسی طرح جو وہاں پہ مزدور ہیں ان کے لیے بھی ریزیڈنشل ایریاز موجود ہیں۔ اچھا بروقت ریاکشن تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ بندہ پہلے ہی گرفتار ہو گیا تھا، اس کے بعد فیکٹری کو آگ لگی ہے، اس کے بعد عبادت گاہ کو آگ لگی ہے۔ پولیس کا اینٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی کہ کس طریقے سے اعلانات ہوتے ہیں اور اس کا ریاکشن ہوتا ہے، اور پہلا واقعہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ زعیم صاحب، سانحہ گوجرا، شانتی نگر کا واقعہ، جوزف کالونی، کوٹ رادھا کشن، یوحنا آباد، اس کے بعد بھی ایسے واقعات اگر پنجاب میں ہو جائیں تو اقلیتیں کیسے تحفظ محسوس کریں؟ نون لیگ کا تحفظ نہیں دیتی۔ جب ریاکشن ہو گیا تو پولیس کی کیپیبلٹی یہاں سے نظر آئی کہ انہوں نے ان لوگوں کی جانیں بچائیں، لیکن لوگوں کا ریاکٹ کرنا جو تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ایک اعلانات شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے اس کو جو ایمان کا حصہ تصور کرتے ہوئے اس میں ایک جو ہے وہ جوش و جذبہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ میں صرف آپ کی حکومت کی پالیسی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ یوحنا آباد کا واقعہ ہوا، وہ ٹیررزم کا واقعہ تھا، اس کا ریاکشن لوگوں نے ایسا دیا جو کہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، جس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ جو موب وائلنس تھا وہ اس کے جواب میں ہوا، لیکن اس کے بعد وزیر اعلیٰ اس طریقے سے اس ایریا میں نہیں گئے کافی ٹائم تک۔ پھر یو سی 245 246 میں ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، نون لیگ کو پتا تھا کہ وہ اس میں اتنی پاپولر نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں اس لیے آپ نے وہاں پہ نمائندے نہیں کھڑے کیے، آزاد لوگ کھڑے کیے۔ ساتھ میں وہاں اقلیتی رہنماؤں کی اور اقلیتی برادری کی یہ شکایت ہے کہ آپ نے اس یو سی کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا کہ اقلیتی ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے اور نون لیگ وہاں سے نہ ہارے۔ تو اقلیتوں کے لیے کیا یہ پالیسی ہے پنجاب حکومت کی؟ اچھا، جن یوسیز کا آپ نے ذکر کیا نا شاہ زیب بھائی، وہاں پہ پرابلم یہ تھا کہ ایک نہیں بلکہ 4 گروپس موجود تھے جو اسپائر کر رہے تھے الیکشن لڑنے کے لیے۔ یقیناً پارٹیز کے لیے ہم نے کوئی 350-400 کے قریب سیٹس جو ہیں وہ اوپن چھوڑی تھی پنجاب میں پہلے مرحلے میں، اور وہاں یہ کیٹیگوریکلی لکھا گیا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام پی ایم ایل این کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ ان کو آپ ایک کو ٹکٹ دے کر باقی سب کو نلیفائی نہیں کر سکتے، اور ان کی کنسنٹ کے ساتھ، یعنی کہ ان 4 گروپس کی کنسنٹ کے ساتھ
ان یوسیز کو اوپن کیا گیا تھا تاکہ وہاں پہ رفٹ اور جو ہے وہ کریٹ نہ ہو بٹوین دی مسلم لیگی کارڈرز. اور دو ہمارے اقلیتی ایم پی ایز وہاں پر موجود تھے اور دونوں کے دونوں جو تھے وہ آن ڈفرنٹ گروپس. تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس میں رفٹ کو روکنے کے لیے ان یوسیز کو اوپن کر دیا جائے. 2 جہاں تک تعلق ہے کانفیڈنس کا, تو شاہ زیب صاحب کانفیڈنس تو آپ میڈیا کی مہربانی اگر ہو اور آپ ان تمام واقعات پر ریاکشن, لوگوں کی گرفتاریاں, بہت ساری گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں اس واقعے کی بھی, اور اس پہ ریاکٹ کرنے کی ایبلٹی, تو یقیناً ایک بات جو ہے وہ کنوے ہوتی ہے. مطلب کنوے کیسے ہوتی ہے؟ کنوے دو لوگوں کو ہو سکتی ہے, یا تو منورٹیز کو ہو جو وکٹم ہیں, اقلیتوں کو ہو جو وکٹم ہے کہ وہ محفوظ ہیں, ان کو یہ کنوے ہو جائے, یا پھر موب وائلنس جو ہجوم بنا کر ان پر حملہ کرتے ہیں, مسجدوں میں اعلان کرا کر حملہ کرتے ہیں, ان کو کنوے ہو جائے کہ بھائی اگر اس قسم کی کوئی کارروائی کی تو پنجاب حکومت کا, ریاست کا ڈنڈا ہے موجود اور وہ آپ کو گرفتار کرے گا. تو نہ ان کو کنوے ہوا کہ آپ محفوظ ہیں, نہ انہیں کنوے ہوا کہ آپ ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, ان کو جلا نہیں سکتے کیونکہ ریاست کارروائی کرے گی. تو کس کو کنوے کیا آپ نے؟ سن لینا, تمام معاملات میں سینکڑوں لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی. کچھ معاملات میں آج بھی لوگ جیل میں ہیں. جو قصور کا واقعہ تھا, جو یوحنا آباد کے دونوں گروپس کے لوگ تھے, وہ آج بھی جیل میں ہیں. بہت شکریہ ظہیم قادری صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. اور پروگرام میں جاتے جاتے آخر میں ہم ایک اہم بات کرتے چلیں. زاہد حامد صاحب کو آپ سب جانتے ہیں, ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے, اور یہ ایک ایسے سینیریو میں سامنے آیا ہے جس میں حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی طرف سے سائبر کرائم کے لاز بنائے گئے ہیں, ملک میں نیپ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, اگر کسی نے ہیٹ سپیچ کی, نفرت کی بات کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ ٹویٹ دیکھیے زاہد حامد صاحب کا, جس میں وہ صاف الفاظ میں پاکستانی صحافت کے ایک اہم اور بڑے نام حامد میر صاحب اور پاکستانی سول سوسائٹی اور قانون دان اور بڑی اہم رہنما آسما جہانگیر صاحب کو نہ صرف غدار قرار دے رہے ہیں بلکہ انہیں پھانسی دینے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. اس طرح کھلے عام 2 معتبر افراد کے خلاف زہر اگلنا کیا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جرم نہیں؟ کیا یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے؟ اور کیا نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی نفرت انگیز بات کے خلاف سختی سے پابندی ہوگی اور کارروائی ہوگی, کیا وہ قانون اس حوالے سے ایکٹیو نہیں ہوتا؟ آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.